Stand by. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے عرفان رمضان میں آپ کا, اور عرفان رمضان میں حکمت رمضان کی بزم سجی ہوئی ہے. سوالات بھی آ رہے ہیں, جوابات بھی آ رہے ہیں. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. بہت ایک اچھا سوال میرے سامنے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی اس جواب کے منتظر ہوں گے. رمضان ہمیں کہاں سے ملا؟ ہمیں قرآن سے ملا, اور قرآن ہمیں کہاں سے ملا؟ حضور کی زبان پاک سے ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ آپ کے ادوار میں روزہ کیسے منایا جاتا تھا؟ اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے لوگ, اور آپ نے روزے کے حوالے سے کیا ارشادات دیے ہیں, یہ ہم سننا چاہیں گے. عمیر صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیں, معمولات نبوی میں سرکار ختم نبوت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا چیز ہے جو سر فہرست ہے؟ دیکھیے, بہت قابل توجہ سوال اس لیے ہے کہ الحمدللہ ابھی ہم ماہ صیام میں داخل ہوئے ہیں جی, اور پورا رمضان کا مہینہ تقریباً اس وقت ہمارے سامنے ہے. جی, چند ایک بنیادی باتوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں روزوں کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ مکمل کرنا ہے. ایسے ہر چیز کو ہمارے ہاں اس وقت ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہیں کہ جناب آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو ہر جمعے کا روزہ رکھا ہے, کوئی بتاتا ہے میں نے صرف 10 دنوں کا روزہ رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے, پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں. ایسا ہی ہے, اور سوائے ان یعنی عذر کے کہ جو شرعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بیان اللہ فرمایا. علیہ وسلم. دوسری ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں اس طرح سے سخاوت فرمایا کرتے تھے جس طرح سے تیز ہوا چلتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ ویسے تو سب سے زیادہ یعنی اجود, سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے, تو کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کیا جائے. پھر ایک تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو رات کا قیام ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی عبادت کے طور پر بیان فرمایا. ایسا ہی ہے, اور ہمارے ہاں لوگ عموماً عبادات کو محض یعنی چند یعنی موقت عبادات کے ساتھ ہی محدود کر دیتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی رات کے قیام کو تمہارے لیے تطوع یعنی نفلی اور ایک ایسی عبادت بنایا گیا کہ اپنی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرو, تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں, دن کو روزہ رکھیں, رات کو قیام کریں, اللہ کے راستے میں سخاوت کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور جتنا زیادہ ہو سکے بالاسحار ہم یستغفرون, جب سحری کا وقت ہو تو کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان پر زیادہ سے زیادہ استغفار ہو. اور میں یہاں بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ گزارش پیش کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو کم از کم ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. بالکل ایسا, یا آپ یہ روٹین بنا لیں کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ بقیہ زندگی میں بھی ہمارے اس کے اثرات جو ہے. اور یہ سیرت طیبہ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں, اور قاری صاحب سے بھی یہی سوال میں پوچھوں گا, سحر اور افطار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے گزرتے تھے؟ جزاکم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات خاص سحری کے حوالے سے کی کہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں فرق ہی سحر کا ہے. اچھا, وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سحری کا حکم دیا اور مسلمانوں میں سحری کا رواج ڈالا. گویا اگر ہم جیسے ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے رات کو دیر سے سونا اور 1 بجے 2 بجے کھانا کھا کے سو جانا, اور لوگ اسی کو سحری سمجھتے ہیں. کھانا کھا کے سو گئے, الارم لگا لیتے ہیں, اپنی مسحری بیڈ کے پاس پانی کی ایک بوتل رکھ لیتے ہیں, الارم لگا بجا اور پتہ چلا کہ یہ اذانیں ہو رہی ہیں, فٹافٹ اٹھے اور پانی کی بوتل منہ میں ڈالی اور جناب روزہ ہو. ایسا ہے, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ بندہ پہلے سے اٹھا ہوا ہو اور استغفار، نوافل، عبادات یہ چیزیں کرتا ہو. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جن 3 دنوں میں اللہ کے رسول نے رات کی نماز پڑھائی رمضان میں، خصوصاً جن 3 دنوں میں، آخری دن جو آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کہتے ہیں اتنا طویل قیام تھا کہ ہمیں ایسا لگا کہ گویا آج ہم بغیر سحری کھائے روزہ رکھیں گے. اللہ، یعنی آپ نے وہ ٹائم اتنا شارٹ کر دیا کہ ان کو گمان ہونے لگا کہ اب ہم کہاں کھا پی سکیں گے، اب تو اذان ہونے والی ہے. تو اذان، فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے آپ نے گویا صحابہ کرام کو نماز سے فارغ کیا. اچھا. اور پھر ہم تو خیر اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، یعنی تکلیف کا باعث ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن صحابہ کرام جوق در جوق اپنے ذوق سے جن 3 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، جسے ہمارے ہاں بر صغیر میں اصطلاح تراویح کی استعمال ہوتی ہے، جبکہ حدیثوں میں یہی قیام رمضان کہلاتا ہے، یہی قیام اللیل کہلاتا ہے، یہی تہجد کہلاتا ہے، اور اسی کو طاق بنا دیا جائے تو یہی صلاۃ الوتر کہلاتا ہے. اچھا جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو 23ویں شب، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب روزے کے 7 دن باقی تھے، یعنی رمضان کے اختتام ہونے کے 7 دن باقی تھے، گویا 23 تاریخ کو آپ نے تراویح پڑھائی اور 1 پہر رات تک. اچھا. پھر دوسرے دن آپ تشریف نہیں لائے، یعنی 24 کو آپ نہیں آئے. پھر 25 کو لوگوں نے جب دن میں تذکرہ کیا، ایک دوسرے کو بتایا رات بڑا مزہ آیا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے. تو 25 کو آپ نے پڑھائی تو اس کو آپ آدھی رات تک لے گئے. اچھا. پھر 26 کو آپ تشریف نہیں لائے، لیکن لوگ جمع ہوتے تھے، آپ تشریف نہیں لائے. پھر 27 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے، اگرچہ اللہ کی طرف سے فتحجد بھی نافلۃ لک، لیکن آپ نے خود کے اوپر خود ہی لازم کر رکھی تھی. آپ سفر میں بھی اس نماز کو ترک یہاں تک کہ کہنا پڑا کہ تھوڑا کم کیا کرو، کم کیجیے. تو اللہ کے رسول سفر میں بھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے، اس کو لازمی ادا کرتے تھے. ہمارے لیے چھوٹ ہے، ہماری کمزوریاں اور ہمارے اس کو دیکھ کر کہ بھی یہ لوگ نبھا نہیں پائیں گے. اور ویسے اللہ کے حبیب نے جماعت بھی اسی ارادے سے ترک کی تھی کہ اللہ کو تمہارا یہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم پھر اسے نبھا نہ سکو. اچھا. تو وہ بھی آپ نے ہمارا احساس کرتے ہوئے، اگرچہ آپ کو بھی پسند تھی، اللہ کو بھی پسند تھی، آپ نے ہمارا احساس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے تمہارا یہ ڈر ہے کہ تم اس کو نبھا نہ سکو، تو لہٰذا تم الگ الگ اس کو پڑھا کرو. علامہ صاحب مشکل کیا ہے ویسے اگر نفل نماز ہے اور باجماعت ہو جائے، اس میں مشکل کیا ہے، اشکال کیا ہے آپ کے نقطہ نظر سے؟ اس کے اندر میں آپ سے گزارش کروں کہ ظاہر ہے کہ اس کو طول دینا خواہ مخواہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو نامناسب ہو جائیں گی. لہٰذا بہرحال میں اس کو فقہی اختلاف کی حد تک ہی رکھوں گا، اور یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ بہرحال جو مستحب نمازیں ہیں ان کے بارے میں ان پرنسپل ہمارا اسٹینڈ یہی ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی سنت ہم تک پہنچی ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنے نوافل انسان پڑھنا چاہے پڑھے. تاکید تہجد کی ہے، 11 رکعت کی ہے. اس کے علاوہ بھی ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہماری بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی نوافل کثرت کے ساتھ آئیں. اچھا. اور اس کے ذریعے سے ہی سمجھایا گیا ہے کہ ان نوافل کے اندر قرآن مجید کو مکمل تلاوت کیا جائے. کیا کہنا، مفاتح الجنان کے اندر، ایون فقہ کی کتاب ہے شرح اللمح، اس کے اندر شہید ثانی نے بھی اس بحث کو بہت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. مگر وہ جو ٹیکنیکل ڈفرینس ہے، اٹ اسٹینڈز ایٹ اٹس پلیس، کہ وہاں پر یہی بات ہے کہ جو مستحب نمازیں ہیں اس کے اندر عمومی طور پر جو پرنسپل اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، ہمارے برادران ہیں، ان کا اپنا ایک موقف ہے. ہرگز یہ مقصد تو نہیں ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہے جی ہم نہیں پڑھ رہے تراویح، لیٹ سپوز، تو ہم عبادات سے دور رہیں، بلکہ وہاں زیادہ آپ کے پاس طاقت ہے. گزارش کروں، واجب تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا اس کو،
لیکن یہ کہ بہرحال جو قیام اللیل کے عنوان سے نماز شب آلریڈی ان پلیس ہے وہ تو اپنی جگہ پڑھنی ہے تاکید کے ساتھ، واجب وہ نہیں ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اضافی عمل اس عنوان سے تھا کہ 5 کی جگہ 6 نمازیں پیغمبر اکرم پڑھا کرتے تھے، وہ تو بہرحال، لیکن امت کے لیے اس کو واجب تو نہیں کیا گیا، تاکید بہت زیادہ کی گئی، اور بے شک وہ تاکید ہے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، اگر آپ اسی میں مجھے اجازت دیں تو کنٹینیویشن کے اندر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے اندر اعتکاف کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، خاص طور پر آخری عشرے کے اندر۔ یہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو آخری عشرے میں ہمیں بڑی نمایاں ہو کر نہ دکھائی دیتی ہیں، جیسے اعتکاف ہے، شب قدر کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی احتمالات زیادہ تر جو ہیں وہ آخری راتوں کے اور طاق راتوں کے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہتمام بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک اکنامکس کے اندر ایک رول پڑھتے ہیں، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلی پلیٹ جو انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر مزہ زیادہ آتا ہے، دوسری پلیٹ کے اندر کچھ کم ہو جاتا ہے، پھر سیچوریشن کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس پیٹ بھر گیا، اب دل نہیں چاہ رہا، تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلی رمضان ہی کو اعتکاف رکھ دیا جاتا، ویسے تو کیا جا سکتا ہے لیکن تاکید کر دی جاتی، لیکن یہ آخر کے لیے رکھا گیا، اس لیے کہ یہاں پر جو معاملہ ہے نا وہ دوا والا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں دوا جس طریقے سے مریض کی صحت کے لیے آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے، تو پہلا ڈوز جو ہے وہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہوگا، دوسرا ڈوز جو ہے نسبتاً زیادہ ایفیکٹو ہوگا، تو توقع یہ ہے کہ ایک بندہ مسلم مومن جب وہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوا تھا تو اس موقع پر وہ مریض تھا اور اب اسے تقویٰ کا ڈوز ملنا شروع ہو گیا، تو آہستہ آہستہ وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ شب قدر کے لیے اہتمام کر سکے، اور اسی طرح سے اعتکاف کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ماہ رمضان ایسے آئے ہیں کہ جن کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، جیسے خود جنگ بدر وہ اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر ہی ہوئی تھی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی یعنی عبادتوں کا اہتمام کیا تھا، اور کسی ایک سفر کی وجہ سے جب پیغمبر اکرم اعتکاف نہیں کر پائے تھے تو اس کے بعد پھر اگلے سال قضاءً ان ایام کا بھی تدارک کیا تھا کہ جو پچھلے سال ماہ رمضان کے اندر اعتکاف میں نہیں آپ ہی کی بات سے عرض کروں گا، کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے تمام ہی لوگ روزے کی نیت کر لیں، آپ کا وقت ہوا جاتا ہے جی۔ لیکن ہم تو فقہ جعفریہ کے مطابق کراچی میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی خیر مقدم، خدا آپ کا روزہ مبارک کرے اور اسی صحت و تندرستی کے ساتھ آپ رہیں اور یہ ساری عرفان اور روحانیت کی باتیں آپ لے کے جائیں اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں۔ ڈاکٹر صاحب، معمولات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو رسول کیا کرتے ہیں اور ہمیں بھی حکم ملا ہے، کیا اس پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں جن کا آپ نے منع فرمایا ہے کہ آپ کو ان سے دور رہنا ہے اور غلطی سے کہیں ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں نہ آ گئی ہوں، کیا چیزیں ہیں وہ؟ دیکھیے، ایک حدیث شریف جس کا بالکل ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت روزہ میں بھی اگر کوئی شخص غیبت، چغلی، بہتان اور اس طرح کے اعمال کو ترک نہ کرے تو فرمایا کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ اور نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جو خاص طور پر رمضان اور روزے کے حوالے سے بیان کیا گیا، اگر اس کی تلاوت کیجئے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو فرمایا میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہاں پر یعنی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر ہم امساک نہ کر سکیں، کیونکہ صیام کا مطلب ہی اپنے آپ کو روکنا ہے، جی روزہ صرف انسان کے یعنی ظاہری جو اس کا وجود ہے اس کا نہیں ہوتا، یعنی انسان کے جتنے حواس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، انسان کا قلب و ذہن اس میں شامل ہوتا ہے، اور یقینی طور پر انسان جب اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے ظاہری اور روحانی وجود کے ساتھ حالت روزہ کے اندر شامل ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات بہتر انداز سے اس پر نمودار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے کانوں کی سماعت کی حفاظت کرنی ہے، قلب و ذہن میں گزرنے والے خیالات، خطرات و وساوس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کی نورانیت سے محروم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ روزے کا یعنی مقصد محض انسان کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں، جسے فرمایا گیا کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، فرمایا گیا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرنی چاہیے، تو بالکل آپ اس کی الٹ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ اب ہمیں صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا کہ ایک دوسرے کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی باس کے تحت کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، آپ کسی کمپنی کے سی او ہیں، لوگ آپ کے ماتحت ہیں جو وہاں پر جاب ہیں، تو کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں ان لوگوں پر تخفیف کیجئے اور ان کے معاملات اور معاملات میں آپ ہلکا ہاتھ رکھیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ پر بھی رحم فرمائے گا۔ تو بالخصوص یعنی رمضان شریف کے مہینوں میں حرام سے تو ہمیں بچنا ہی بچنا ہے، لیکن صرف یہ بات پیش نظر نہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچاتے رہیں، بلکہ اپنے قلب و ذہن اور تمام حواس کا بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ قاری صاحب، ایک سوال میرے دل میں ہے اور ہو سکتا ہے اس بزم کا آج کا آخری سوال ہو۔ سفر میں جو انسان ہے اس پہ تو روزہ ایکسکیوز کر دیا گیا ہے، اب روزے کا تعلق رمضان سے ہے، تو کیا رمضان کی دیگر برکات سے بھی وہ محروم رہ جائے گا اگر وہ سفر میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا؟ جب کوئی رعایت شریعت دیتی ہے تو پھر وہ فیوز و برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے نا۔ یہ وہ والی بات ہے کہ پے رول پہ تمہیں سیلری ملے گی، جاؤ چھٹی ہے۔ خوبصورت۔ تو یعنی جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہی وہ کام کر رہا ہے، مومن کا اصل میں جو مومن کی زندگی ہے نا، مومن کی زندگی ہر شکل میں عبادت ہے، سبحان اللہ، ہر شکل میں، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سفر کرنا، اس کا بیوی کے پاس جانا، سب کچھ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اسے اگر ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے راہ چلتے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے مومن بندے کو تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ سفر ہو یا نہ ہو، ہر صورت پہ اللہ نے جو رمضان میں اتنی ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا ایک خزانہ رکھ دیا ہے، 3 چیزیں ہیں، عمل مختلف ہیں، مقدار میں کم یا زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے اجر میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر ایک روزہ ہے، جی، یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور ہمیں جو دنیا میں اس کا اجر بتایا گیا وہ یہ کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ کہ جس نے یہ صبح سے شام تک بھوک پیاس اللہ کی رضا کے، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ریا مقصد نہ ہو، محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اس جذبے کے ساتھ اس نے یہ بھوک پیاس برداشت کی ہے، تو اس کا صلہ اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ گزشتہ کل نہیں، گزشتہ سال نہیں، سبحان اللہ، گزشتہ پوری زندگی پر اللہ لکیر پھیر دیتا ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، پوری زندگی اس کی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ پھر اسی چیز کو اجر یہی رکھا، لیکن اس میں عمل میں تھوڑی کمی کر دی۔ اب رات کو اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرا خیال ہے لگتا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب عمل کو کم کر دیا، اجر میں کمی نہیں کی۔ اب یہ 1.5 گھنٹے کی جو کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، جس میں حافظ قرآن پڑھتا ہے، باقی قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کا پڑھنا بھی باعث اجر اور سننا بھی باعث اجر ہے، دیکھنا بھی باعث اجر ہے، اور یہ دونوں جب یہ کام کر رہے ہیں، اس 1.5 گھنٹے کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، اب یہ بھی جو کرتا ہے تقریباً رمضان کا پورا مہینہ کرتا رہتا ہے، لیلۃ القدر میں صرف ایک شب، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صرف شب قدر کی ایک رات میں اگر کسی نے قیام کیا ہے، اللہ اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہم نے رمضان میں سے نکالنی، جو اصل رمضان کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ یہ جو خزانے تمہارے لیے لایا ہے تم وہ خزانے سمیٹ لو۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب یہ گر ہمیں آنا چاہیے
کہ وہ خزانے ہم کیسے سمیٹیں. جھولی پھیلائیں اور پھر آمادگی اور بنائیں اور راستہ بنائیں اپنے لیے. بہت خوب بات آپ نے کی علامہ صاحب. میں تو ابھی تک آپ کی اس بات سے باہر ہی نہیں آ پا رہا ہوں کہ وہ دوا اور غذا والی بات کہ جی وہ کھانا لذیذ ہوتا ہے, پہلی پلیٹ میں تو مزہ آتا ہے, دوسری میں پھر نہیں آتا. رمضان کا مزہ, ذوق, ذائقہ, لذت بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ انسان جس کو یہ ذوق ہی نہیں آتا, جس کو بچپن سے تربیت ہی نہیں ملی, کل بھی ہم نے اس سے بات کی تھی, اس حوالے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کروں گا. یہ ہماری ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمارے درمیان معروف مذہبی اسکالر یہاں بیٹھتے ہیں, مگر جہاں وقت کم ہونے لگتا ہے میرا دل بجھ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں, اور جب میں یہاں بیٹھے بیٹھے سیکھ رہا ہوں تو آپ لوگ وہاں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے نشریات کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اظہار تشکر ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ یہاں تشریف لے کر آئے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت دلچسپ گفتگو کی. اور علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام لوگ ہمارے لیے رہنما ہیں, رہبر ہیں, اور ہماری بڑی ہدایت کرتے ہیں. پروردگار آپ کو اس کا بہترین اجر دے. حکمت رمضان کا یہ سیگمنٹ یہاں پہ تمام ہوتا ہے, مگر عرفان رمضان ابھی جاری ہے. جب واپس لوٹ کر آئیں گے وقفے کے بعد تو آپ کو ایک بڑی خاص چیز دکھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عرفان رمضان آپ کا منتظر ہے. کرم